ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ دعوت المظلومی، ایک مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، اور ایک مسافر کی دعا، ودعوت الوالدی لولدہ، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی دعا۔ حدیث کے اندر بیان کردہ تینوں لوگوں کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے نمبر پر دعوت المظلومی، مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا کو اللہ رب العزت بہت جلد درجہ قبولیت سے نوازتے ہیں، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ وہ گناہ گار فاجر ہی کیوں نہ ہو، فجورہ علی نفسہ، اس کا گناہ، اس کا فجور اس کے اپنے نفس کے اوپر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے بندے جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا: الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، والصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں کے وہ افطاری کر لے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی دعا کو بغیر بادلوں کے اٹھائیں گے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ اسی لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ کو نصیحت فرماتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک گورنر کو نصیحت فرما کر بھیجا، واتقی دعوت المظلوم فإن دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر بیان کردہ دوسرا شخص ودعوت المسافر، یعنی مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ مسافر کے ساتھ بدسلوکی سے اس کے منہ سے نکلنے والی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجہ میں نکلنے والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا مسافر کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بچا جائے۔ اور حدیث کے اندر بیان تیسرا شخص ودعوت الوالد لولدہ، والد اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح باپ اپنی اولاد کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان، بے ادب اور گستاخ ہے تو ایسی اولاد کے لیے نکلی ہوئی بد دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دوسری کئی احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ باپ کی بد دعا سے زیادہ ماں کی بد دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ باپ سے زیادہ اولاد کے اوپر ماں کا حق ہے۔ لہذا والدین کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ جب پیٹھ پیچھے کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول اور منظور ہوتی ہیں۔